اور وہ ہے 13واں اسم جس کا نام ہے اسم مقصور. مقصور. اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہوگی؟ آپ نے وہ پڑھا ہے الف مقصورہ؟ وہ جو الف مقصورہ لگاتے تھے آخر میں، کھڑا الف جس کو کہتے ہیں جی سر. الف مقصورہ. تو یہ جس بھی اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، تو ویسے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے جس بھی، بلکہ ابھی بتاتے ہیں. چلیں چلیں اس کو آپ کو لکھ کے دکھاتے ہیں. دیکھیں، اس میں پہلے اس کو بتا دیں آپ کہ یہ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. یہ تو ایک نارمل سی بات ہو گئی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک ایسا الف مقصورہ جو زائدہ نہ ہو، کیونکہ الف مقصورہ تو زائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ زائدہ تھوڑی ہوتا ہے. ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فا عین لام ہوتا ہے، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لام کلمے میں تعلیل ہو جاتی ہے، اور تعلیل ہونے کے بعد آ جاتا ہے، اس کو لام کلمے کو ریپلیس کر دیتا ہے، آ جاتا ہے الف مقصورہ. اس کی بات ہو رہی ہے. لکھ دیا ہے نا کہ بلکہ لام کلمے سے تبدیل شدہ ہو. ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے بیٹا، آسان ہے. جیسے ایک حروف اصلیاں ہیں یا، سین اور حمزہ، باب افعال پہ لے کر آئے. افعالن کیا بنے گا؟ ای سا ان. یہ ایک مصدر ہو گیا نا اس کا. تو ویسے ایسا ان کا مطلب ہوتا ہے سر گنجا کروانا، یا سر منڈوانا، یا سر مونڈنا، ایسے. صحیح ہے. تو اب اگر اس کا اس میں مفعول نکالیں مفعول کے وزن پہ، تو جو بنے گا نا مئی سوءن، مفعول مئی سوءن. وہ مئی سوءن تعلیل کے کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد بن گیا تھا موسن. وہ میں مراحل نہیں بتا رہا ابھی، آپ بعد میں کبھی کیسے موسن بنا. اور لکھا جائے گا کیا؟ موسا. بس آپ مان لیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لکھا جائے گا موسا. اچھا، الف لام لگا دیں گے تو لکھا جائے گا الموسا. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے، اس میں مفعول کا مطلب یہ ہوگا نا کہ وہ شخص جس کا سر مونڈا ہوا ہو، مونڈے ہوئے سر کا آدمی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے. جب یہ کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا جاء انل موسیٰ وغیرہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والا. یہ نام نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ایک اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ سمجھانے والی بات ہے. لکھا یہاں پہ میں نے، اور یہ اس میں مفعول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے. یہ اس انداز میں، ایسے لہجے میں. حالت رفعی اس کی آتی ہے دمہ، فتح، کسرہ. لیکن دیکھو ایک لفظ لکھا تقدیری، تقدیری تقدیری. اب آج کو پہلی مرتبہ آپ نے یہ لفظ سنا تقدیری. حالت رفعی دمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. مطلب دمہ ہوتا تو ہے، نظر نہیں آتا، تقدیری ہوتا ہے. جاءنی میرے پاس آیا وہ آدمی جس کا سر منڈا ہوا تھا. کہاں ہے اس میں؟ موسیٰ کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، سر دمہ تو نہیں ہے. مطلب دمہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب نہیں آ رہا نظر تو تقدیری ہے. اور مزے کی بات، آپ دیکھیں جب یہ فائل بن رہا ہے تو یہ ہے الموسیٰ، جب یہ مفعول بھی بن رہا ہے تب بھی یہ ہے الموسیٰ، اور جب یہ مجرور بن رہا ہے تب بھی یہ ہے الموسیٰ. وہی الموسیٰ الموسیٰ الموسیٰ. لیکن دمہ تقدیری، فتح تقدیری، کسرہ تقدیری، یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہوتا ہے. دمہ تقدیری، فتح تقدیری، کسرہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے. آپ کوئی پوچھے جا انل موسیٰ کا اعراب کیا ہے، تو آپ جا انی کو دیکھ لیں نا، جا کو دیکھ کے بتائیں گے نا، اس کو تھوڑی دیکھیں گے. پھر اب آپ، اس میں تو کوئی اعراب نظر ہی نہیں آ رہا. اعراب کو اعراب کو آنے کی جگہ دیتا ہے، یہ بات تو درست ہے، اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. لیکن وہ جو دمہ ہے نا، وہ اس میں چھپا ہوا ہے.
اب آپ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس یہ لکھا ہوگا الموسیٰ، صرف اکیلا الموسیٰ لکھا ہوگا تو ہم کیسے بتائیں گے کہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے پوچھ لیا آپ سے. اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس بات کو دوبارہ سے سنیے گا کہ اگر اکیلا الموسیٰ لکھا ہوا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ الموسیٰ وہ الموسیٰ ہوتا ہے، دمہ فتح کسرہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی ہوتا ہے. تو بھئی اگر اکیلا لکھا ہوگا تو کیوں بتائیں گے یار آپ کہیں گے کہ اس کا اعراب کیوں بتاؤں الموسیٰ کا؟ پہلے آپ اس کو ترکیب میں تو واقع کریں. آپ ترکیب میں لائیں گے تو بتائیں گے نا. آپ ترکیب میں تو لائیں، ترکیب میں لائے تو ہم جا کو دیکھ کر بتائیں گے کہ جا انی کے جا کے بعد نی آ رہی، منصوب متصل ضمیر آ رہی ہے، یہ مفعول بھی بن رہی ہے، تو اس نے فاعل بننا ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ سے مرفوع. فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو یہ والا الموسیٰ کیا ہے؟ سے مرفوع ہے. مرفوع ہے. یہ والا الموسیٰ سے منصوب ہے. لیکن یہ والا اور اوپر والا تو سیم نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے کیسے بتایا کہ یہ منصوب ہے؟ سے پیچھے والے کانٹیکس کو دیکھ کر. سے پہلے اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل ہے، فعل اپنے، فعل ہے رائٹ. تو اس کا مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے فعل نے اپنے مفعول بھی کو نصب دے دیا، اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تو وہ جب ترکیب میں واقع ہوتا ہے. پھر وہی مررتو بالموسیٰ، سے اس پہ حرف جر داخل ہو گیا، اس وجہ سے اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ سے مجرور ہے، حالت جری میں ہے. ضرور حالت ہے. جری میں ہے. ہاں. تو کوئی پوچھے گا اچھا اس کا کسرہ کہاں ہے؟ آپ بولیں گے وہ کسرہ تقدیری ہے. تقدیری ہے. بس 2-3 سبق رہ گئے، آج ہی نپٹا لیتے ہیں بھائی. تو جس کو چھٹی کر کے جانا ہے وہ بے شک چلے جائیں، بعد میں ریکارڈنگ لے لیجیے گا. اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کریے گا. آگے چلو.